صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ طبرانی فی الاوسط حدیث نمبر 1642، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں آقا تک پہنچتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں آقا ہمارے درود پاک پڑھنے کے بدلے میں ہمارے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے جنت میں لے جانے والے اعمال سے آپ کو پیش کی، جس میں 2000 سے زائد مستند احادیث موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قصیدہ نور سلسلے میں حاضری ہی آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اچھا عمل جتنی زیادہ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے گا اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جو حاضرین ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی نیت کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخری شرکت کریں گے۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھیں گے، ہاتھوں ہاتھ مظاہرہ بھی کر لیں، حاضرین بھی ممکن ہو تو مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ جب کسی کام کا عزم کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ سنت انبیاء ادا کرنے کی، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ سنت ہے کہ نیک کام کا عزم کیا جائے تو انشاءاللہ کہا جائے۔ صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے دل جوئی کے لیے، جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی دل جوئی ہوتی ہے اگر بلند آواز سے کہا جائے، اس کی دل جوئی اور حصول ثواب کے لیے اطراف کی اشیاء کو گواہ بنانے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اپنے قصیدہ نور میں
نوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں. آقا کے رخسار پر جو پسینہ آتا ہے اس کے بارے میں اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. آب زر سونے کا پانی. آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عارض پر رخسار پر جو خوشبودار پسینے کی جو قطرے ہیں وہ بس ایسا لگتا ہے کہ سونے کا پانی چمک رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس مصحف اعجاز پر اس پیارے پیارے چہرے پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا, کثرت سے. اور کثرت سے پسینہ کیوں آتا تھا؟ قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جو کہ مشکات کی شرح ہے اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 53 پر اس کی وجہ لکھتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے پسینہ کس لیے آتا تھا؟ لکھتے ہیں کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے. جس کو حیا و شرم بہت ہوتی ہے اسے پسینہ بہت آتا ہے. جس نے کی شرم کہتے ہیں اس کے پھوٹے کرم نہیں, جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم. حیا تو بہت اچھی ہوتی, شرم تو بہت اچھی ہوتی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا ہے. سبحان اللہ. اور پسینہ کیسا تھا؟ وہ خوشبودار. اور اس کی خوشبو سبحان اللہ بہت زیادہ بھینی بھینی اور پیاری پیاری ہوتی تھی. اور ویسے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک خوشبودار تھا, اس سے بہت تیز مہکی مہکی خوشبو آتی تھی. در و دیوار وہ مہک جاتے تھے, گلیاں اس قدر مہکتی کہ گھر کے اندر اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور گزرنے والا پہچان جاتا کہ اس جگہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ پاک کی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسے سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں تشریف لائے, قیلولہ فرمایا. دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے لیٹتے ہیں نا, اس کو قیلولہ کہتے ہیں. جو قیلولہ کرتا ہے سنت ہے یہ, اس کو رات کے آخری پہر تہجد وغیرہ کے لیے جاگنے میں آسانی ہو جاتی ہے. حالت خام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ کا پسینہ مبارک ڈالنے لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, فرمایا تم یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کی آپ کا پسینہ ہے, ہم اس کو خوشبو میں ڈالتے ہیں, وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو ہے. اور دوسری روایت مسلم شریف میں یہ ہے کہ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں. فرمایا تو نے سچ کہا. آقا نے کیا فرمایا؟ تو نے سچ کہا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو چہرے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی کیا بات ہے.
پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بڑھتا، گرد سر پھرنے کو بڑھتا ہے امام نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر نور کا شعلہ، نور کا اجالا لمعہ وہ آپ کے سر انور کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے امامے کو سر کے گرد گھما کر باندھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت نور رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اعلی حضرت لکھتے ہیں، ہیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا، ہیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا، کفش پا پر گر کے بل جاتا ہے گوپا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہے، آپ کا سراپا نور ہے۔ چہرے مبارک کے نورانی اور چمکدار رخسار کی ہیبت اور نور سے تو نور بھی تھراتا ہے، اور نالے پاک پر گر کر بوسہ لیتا ہے تو نورانی پھولوں کا گلدستہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی تو کیا بات ہے۔ میرے شیخ طریقت بیانات عطاریہ حصہ سیوم کا رسالہ ہے سیاہ فام غلام، اس میں لکھتے ہیں، شفا شریف میں ہے، جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر دستے پر انوار پھیرا تو اس کی برکت سے میں جس اندھیرے گھر میں داخل ہوتا گھر روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیریں تو وہ چہرہ بھی روشنی دینے لگ جاتا ہے، تو آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ دارمی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگلے مبارک مقدس دانتوں کی کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے۔ القول البدیع میں ہے کہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھیں، اچانک سوئی گری، چراغ بھی بجھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، آپ کے داخل ہوتے ہی آپ کے چہرے انور کے نور سے سارا گھر روشن اور منور ہو گیا۔ روشنی اس قدر پھیلی کہ ہماری امی جان ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس روشنی میں نے گم شدہ سوئی بھی تلاش کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی کیا بات ہے۔ ہیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا، کفش پا پر گر کے بن جاتا ہے گوپا نور کا۔ نور کی آمد اور نور کی آمد،
حضور کی آمد، منیر کی آمد، سراج کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔